بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم 4 مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع ہے فلسطین کا، اس کے اوپر ہم کچھ مختصر گفتگو کریں گے، اور دوسرا ہم گفتگو کریں گے زرتاج گل صاحبہ کے اوپر، اور تیسرا ہم تذکرہ کریں گے قانون اور جج کے متعلق، اور چوتھی گفتگو ہم کریں گے کہ جج اور وکیل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک لمبے عرصے سے فلسطین میں جو بربریت کا ایک بازار گرم ہوا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس وقت دنیا میں 57 کے لگ بھگ اسلامی ممالک ہیں جن کی آبادی کوئی 2.5 ارب کے لگ بھگ ہے۔ وہ 2.5 ارب مسلمان یا 57 اسلامی ممالک اس بات سے یا اس ہمت سے قاصر ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کرے یا ان کی کوئی سپورٹ کرے۔ وہ اگر ان کی مدد یا سپورٹ کر سکتے ہیں تو صرف اخلاقی مدد اور سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آج تک یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اخلاقی مدد کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہی اخلاقی مدد ہم پچھلے 75 سال سے کشمیر میں تو کر رہے ہیں۔ اب اس کا خمیازہ 377 کی مد میں نکلا، کس میں نکلا، 370 کی مد میں نکلا، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم ان کی اخلاقی مدد کر رہے ہیں، اور اس اخلاقی مدد کی وجہ سے وہاں پہ 70-75 ہزار جوان اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، اور اب تمام مسلمان ممالک اسی اخلاقی مدد کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین میں 3,000 سے زائد افراد کی ہلاکت کا باعث یہی اخلاقی مدد بن چکی ہے۔ اور اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم روس اور چائنا سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ فلسطین کا مسئلہ حل کریں گے اور وہ فلسطین کے لوگوں کو 2 اسٹیٹ سلوشن دیں گے۔ اب رشیا کا اور چائنا سے اور مسلمان کا ربط میری سمجھ میں آ نہیں رہا۔ اگر آپ ناظرین میں سے کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بتا دیں، کیونکہ جب آپ کا بھائی، آپ کا عزیز، آپ کا دوست، آپ کا ہم مذہب آپ کی بات نہیں کرے گا تو دوسرے کے پیٹ میں کیا مروڑ اٹھائے کہ وہ اس کا تذکرہ کرے یا اس کے لیے اس مصیبت میں اپنی ٹانگ اڑائے۔ دوسری بات، کل زرتاج گل صاحبہ راداری ضمانت کے لیے چلی گئی پشاور ہائی کورٹ، وہ جس طرح پہنچی وہ خبریں یقیناً آپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ یہاں جو ڈسکس کرنے والی بات یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہنچی تو ان کی جو بیل اپلیکیشن تھی اس کے پروسیس ہونے میں پورا دن گزر گیا اور عدالتی وقت ختم ہوا، اور جب عدالتی وقت ختم ہوا تو زرتاج گل صاحبہ عدالت بیٹھی رہی، ہائی کورٹ پشاور بیٹھی رہی کہ میں نے باہر نہیں جانا جب تک کہ میری اپلیکیشن پروسیس نہ ہو، کیونکہ باہر پتہ نہیں کتنے سینکڑوں، کتنے ہزاروں پولیس اہلکار کھڑے تھے اس نہتی عورت کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اسی اثناء میں یہی خبر جیسے تیسے کر کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب ابراہیم خان صاحب تک پہنچی، اور وہ اسلام آباد سے سیدھے آئے پشاور ہائی کورٹ اور انہوں نے ان کی بیل اپروو کر دی۔ لیکن ظلم در ظلم اور افسوس در افسوس یہ ہے کہ تب بھی اس محترمہ کو ہمارے اس نظام پہ یقین نہیں آیا، اور اس نے رات ہائی کورٹ بار میں گزارنے کا فیصلہ کیا کہ وہ ہائی کورٹ بار میں رات گزارے، کیونکہ عدالت سے باہر نکلے اور اس کو گرفتار کیا جائے، جبکہ اس کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بیل بھی دے چکے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام، اور یہ ہے ہمارے آنے والے الیکشن۔ اس پہ کون کیا سوچتا ہے، کس کے دماغ میں کیا بات آتی ہے، اس سے قطع نظر ایک بات انڈرسٹوڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاملے کسی اور طرف جا رہے ہیں۔
ہمارا اگلا موضوع یہ ہے کہ جج اور قانون. کیا قانون ہر جج کا علیحدہ ہے یا ہر قانون کا جج علیحدہ ہے؟ ایک فیصلہ آتا ہے کہ جی فلاں پارٹی کو اس کا نشان واپس دے دیا گیا، اور وہی جج صاحب مختلف قانون کے حوالے دیتے ہیں اور بحث سنتے ہیں اور وکلاء اپنے دلائل دیتے ہیں. اسی عدالت کے دوسرے کورٹ روم میں دوسرے جج صاحبان بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو اس کمپنی کا جو اس پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے، یہ اس سے پھر واپس لے لیا جائے. اب ہم جیسے قانون سے نابلد عوام اس بات کے سوچنے پہ مجبور ہے کہ پہلے جج نے کس قانون کے تحت فیصلہ کیا اور اسی ہائی کورٹ میں دوسرے جج صاحبان نے کس قانون کے تحت فیصلہ کیا. پہلے والا غلط تھا یا دوسرے والا صحیح ہے، یا پہلے والا صحیح تھا دوسرے والا غلط ہے؟ آپ اس قوم کے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ پنگ پونگ بنایا ہوا ہے عدالتوں کو اور عدالتوں کے فیصلوں کو. فیصلہ عوام کرے گی یا فیصلہ تاریخ کرے گی؟ اگلا موضوع جو آپ کے ساتھ آج جس پہ بحث کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جج صاحبان نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. آج کل چونکہ لائیو کارروائیاں دکھائی جا رہی ہے ٹیلی ویژن پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ عدالتوں کی، اس کارروائی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کارروائی کے دوران جج کون ہے اور وکیل کون ہے، یا وکلاء کون ہے یا جج صاحبان کون ہے. بحث در بحث چل رہی ہوتی ہے اور شاید وکلاء سے زیادہ بحث جو ہے وہ جج کرتے ہیں. تو کیا جج کا کام ہے جرا کرنا؟ جج کا کام ہے بحث کرنا؟ یہ ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے اس سے پہلے نقطے میں عرض کیا کہ ہر جج کا شاید قانون علیحدہ ہے یا شاید ہر قانون کا جج علیحدہ ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جج اس قدر بحث کیسے کر سکتے ہیں، وہ پرانے ریفرنسز کیسے دے سکتے ہیں، وہ تانے کس طرح دے سکتے ہیں. یہ تو تانوں والی وکالت بھی ہوگی اور تانوں والے فیصلے بھی ہو گئے کہ اس کا کیا اثر پڑے گا. ہم جب سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد جب انہی فیصلوں کو ریفرنس کے طور کے اوپر لوور کورٹس میں یوز کیا جائے گا تو کیا کہا جائے گا وہاں پہ؟ اور اگر یہی روش اگر لوور کورٹ میں بھی شروع ہوگی کہ بحث در بحث شروع ہو تو معاملات کہاں جائیں گے؟ بگڑیں گے یا سدھریں گے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ ہم نے فیصلے بگاڑنے ہیں یا ہم نے سدھارنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.